کو تیار نہیں ہوتا تو یہ دل زنگ آلود ہو گیا ہے. کیا کرے؟ فرمایا اس طرح کر، تو نہ صحیح معنوں میں توبہ کر، اللہ تیرے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا. توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اللہ کے حضور حاضری دی جائے. جمعے میں بھی یہ کام ہو، فجر میں بھی یہ کام ہو، شب برات میں بھی یہ کام ہو، رمضان کی ہر رات میں یہ کام ہو، اور میں کہتا ہوں ہر روز یہ کام ہو. سونے سے پہلے ہر روز مالک کی بارگاہ میں توبہ ہو. صبح اٹھتے ہی رشتہ استغفار کا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے ہمارے لیے اس بات کو اتنا محبوب کر دیا ہے. محبوب فرماتے ہیں سنو لوگو، میں دن میں 100 بار اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. 100 بار. اتنا کھول دیا مضمون کو، اتنا واضح کر دیا، اس میں اتنی گنجائش پیدا کر دی، اتنی لامحدود اس نعمت کو بیان کر دیا کہ خود فرماتے ہیں میں 100 بار روز توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کی. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر چیز کو کمال حسن کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی رعنائیوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا ما فی الضمیر کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی. مالک نے اسے عقل، شعور دیا، اور جو بڑی طاقتور مخلوق نظر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیا. کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے. کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنے اتنے بڑے جہاز ایک انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے، جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملکوں کو سر کرنا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کی. اور پھر اگر وہ مسلمان ہے، پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. انسان ساری مخلوق میں افضل ہیں، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں. ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا. یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں. ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے. یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نیکی کے ارادے کرنے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے، خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟
میں بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے. آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں. آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی. ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں. میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب. یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمائے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں. سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. کہا وہ بھی قبرستان میں. یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے. فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں. آخری جملہ کہا فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا. ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں. تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟
تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیوں، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے، پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے، میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نا ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست۔ آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا، بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔
تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا. بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ. جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور. اس سے نکلے، یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو. مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ.
کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی، جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی، تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا، وہ پھر پیچھے دوڑی، میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا، تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا، مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں، اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، سی پنجابی چاکھی دا ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا، میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے۔ کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ۔ کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے۔ کنتم خیر امتن کا ٹائٹل ہے میرے پاس۔ کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ دین ہے؟ صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں، آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے۔ آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج اسلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں
आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना, माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा, मैंने तुझे माफ किया, और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते, और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाब अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी है। हर मैदान में गए, हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं किवें माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहें तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है, तो कहती है तो चलो ठीक है माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, ज़िरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहाँ अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं, नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहाँ होता है, लेकिन उसके सामने न करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफी है? तो करीम ने फरमाया हाँ, मैं
रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूँ, है ना माफ़ी। इकरमा मुसलमान हो गए, फिर तलवार को साफ करके कहने लगे सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी। मुझे बताएं, एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाद में भी गए थे, इस जहाद में ना जाएं तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने। मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है। इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है। कौन कहता है नहीं आता? मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। सच बोलूंगा तो हाल क्या होगा भला, वहां कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहां आता हूं हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफा करो, जो अल्लाह ने रूखा सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते हैं तड़प गया, दर्द से आंसू छलके। अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है, और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के मुसलमान हो के हुजूर का गुलाम हो के ये अंदाज है। कहते वहां से भी आ गया, आके ना पीछे होके बैठ गया, पीछे हुजूर तकरीर कर रहे थे, पीछे होके बैठ गया। गौर से हुजूर का चेहरा देख रहा हूं, गौर से देखता जा रहा हूं। दुनिया कहीं और देख रही है और मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूं। हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊं, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शय छूट गई है, खत्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलें। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं खराब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना या रसूलल्लाह मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं को दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें। और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज करता हूँ, बाज नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुजुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुजुर्गों से भी अर्ज करूँगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफकत, मतलब ज़्यादा डांट डपट करने से भी तो चीज़ें ख़राब ही होती है ना, थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएं, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें।